السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو کیا حال ہے؟ ٹھیک ہو؟ خیریت ہے؟ طبیعت سے ٹھیک ہے؟ دوستو یہ دیکھو، سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو میں ابھی جہاں پہ کھڑا ہوں یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہو۔ کون بتا سکتا ہے کمنٹ میں کہ یہ کون سی مسجد ہے؟ یہ دیکھو کتنا خوبصورت رونق ہے، اور یہ رونق اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اس کی دیدار نصیب فرمائے۔ اچھا دوستو، آج میں کچھ انفارمیشن آپ سے شیئر کرنا تھا۔ وہ سارے دوست کی ریکویسٹ پر اکثر ساتھی مجھے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں خادمین کی ویزے پہ ہمیں وہاں پہ یا خادمین کی ویزا دے دو اور خادمین کی انفارمیشن دے دو۔ تو آج میں نے کہا چلو آپ لوگوں کے ساتھ یہ انفارمیشن بھی شیئر کروں، تاکہ بہت سارے لوگوں کی خواہش ہوتی ہیں کہ ہم جو ہیں مدینہ اور مکہ کی خدمت میں جائیں اور ساتھ ساتھ پیسے بھی کمائیں۔ تو آپ کو اس کے بارے میں کچھ ڈیٹیل دے رہا ہوں، آپ ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں، سکپ نہ کر لیں۔ سب سے پہلے ریکویسٹ کہ اگر آپ بھی عمرہ پہ جانے کے خواہشمند ہیں تو ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد عبدک و رسولک و صلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات وبارک علی سیدنا و مولانا محمد و ازواجہ و ذریاتہ۔ دوستو یہ دیکھو، یہ خادمین ہیں، آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہے، یہ خادمین ہیں۔ ان سے میں نے خود ابھی کچھ انفارمیشن لے لیا، اور اس کو میں نے کلپ کے ذریعے سے میں نے کہا کہ میں آپ سے ایک کلپ بناؤں تاکہ میں اپنے ویور کو، اپنے جتنے بھی ساتھی ہیں ان کے ساتھ میں شیئر کروں۔ لیکن انہوں نے کہا کہ سر ہم انفارمیشن دے سکتے ہیں لیکن ہم ویڈیو نہیں بنا سکتے، ہم پر پابندی ہیں، اس چیز کی ہمیں ممنوع کر دیا۔ تو آپ اس پر ناراض بھی نہ ہو، اور انفارمیشن ہم آپ کو دے سکتے ہیں۔ تو میں نے کہا چلو آپ مجھے انفارمیشن دے دیں، جو مجھے معلوم تھا وہ تو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر بھی کیا ہے، لیکن پھر بھی ان سے میں نے جو انفارمیشن لیا ہے وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ تو سب دوستوں سے ریکویسٹ ہے کائنڈلی کہ اگر چینل پر نیو مہمان ہو، میں اسی طرح آپ لوگوں کے ساتھ انفارمیشن شیئر کرتا ہوں، آپ میرے چینل کو سبسکرائب کرو۔ اگر یہ ویڈیو آپ فیس بک پیج پر یا ٹک ٹاک پر دیکھ رہے تو مجھے وہاں پر بھی فالو کر لو۔ دیکھو دوستو، یہاں جو خادمین کے ویزے ہیں، اور آپ لوگوں کو جو فیس بک پر ایڈ چلتے ہیں یا انسٹاگرام پر یا ٹویٹر پر جو ایڈ چلاتے ہیں لوگ کہ 1800 ریال اور 2200 ریال آپ کی سیلری ہوگی اور اتنے گھنٹے کی ڈیوٹی اور اوور ٹائم، یہ سب بکواس ہیں، سب فیک ہیں، جھوٹ ہیں، اس میں کچھ بھی ریئل نہیں ہے، فیک ہیں۔ یہ تو میں نے پہلے بھی آپ کو کہا تھا، لیکن پھر بھی آپ لوگوں کے ساتھ اب جو اسی کی زبان سے، جو خادم حرمین ہیں اس کی زبان سے میں نے جو کچھ انفارمیشن لیا، اس نے کہا کہ دیکھیں یہ جو ویزے ہیں آج کل بھی گئے ہوئے ہیں۔ لاہور میں 2 ایجنسیاں ہیں، ایک ٹوکر نیزبیک پر ہیں اور دوسرا ایجنسی مزنگ میں ہے، مزنگ لاہور، اسی میں دوسرا ایجنسی ہے، نام تو ذہن سے نکل گیا، لیکن پھر چلو انفارمیشن ویڈیو کے بعد میں وہ ایجنسیوں کے نام بھی ان سے پوچھوں گا کہ کون سی ایجنسی ہیں۔ نام بتائے لیکن میرے ذہن سے نکل گئے، میں لکھ کے پھر آپ لوگوں کو ڈسکرپشن میں ان کے وہ لوکیشن بھی دے دوں گا۔ تو یہ ویزے پہلے اسلام آباد اور پنڈی میں بھی تھے، لیکن آج کل جو ہیں وہ لاہور میں 2 ایجنسی ان کے پاس ہیں، اور یہ ویزا جو ہوتا ہے یہ تقریباً 7.5 لاکھ سے شروع ہوتی ہیں، 8 لاکھ 9 لاکھ روپے میں۔ بس آپ کے ساتھ جو ایجنسی والے ہیں جڑ جائے،
मतलब وہ آپ کی ریٹ طے ہو جائے 7.5 لاکھ سے شروع ہوتی ہیں 9 لاکھ تک اس کا ویزا ہے، اور اس میں ایک طرف کی ٹکٹ ہوتی ہیں 2 سال کی مدت کے لیے۔ اگر آپ نے 2 سال سے پہلے جانا ہے مطلب تو پھر آپ کو کچھ بھی نہیں ملے گا، ٹکٹ آپ کو نہیں ملے گا۔ ریٹرن ٹکٹ تو ویسے بھی نہیں ہے۔ ہاں، اگر آپ جو ہیں 1 سال سے پہلے آتے ہو تو یہ جو ایک طرف جو ٹکٹ ہے وہ بھی آپ سے کاٹ جائے گی، تو اس میں ریٹرن ٹکٹ تو ہوتی نہیں ہے، بالکل صرف ایک طرف کی ٹکٹ ہوتا ہے، 2 سال کا مدت ہوتی ہے۔ آگے آپ کی مرضی ہے جتنے سال گزارنا ہے، لیکن 2 سال کے بعد آپ کو 1 مہینے کی چھٹی ملے گی، اس مہینے کی بھی سیلری آپ کو ملے گی۔ یہ نہیں کہ اس مہینے کی سیلری آپ کو نہیں ملے گی، نہیں، اس کی بھی سیلری ملیں گی۔ یہاں پر آپ کی ڈپٹی جو ہے صفائی اور زمزم پہ ہوگی، صرف صفائی بھی کرنی ہے اور زمزم، کبھی کعبہ شریف کے اندر، کبھی مسجد حرم کی جو عمارات ہیں اس کے اندر، اور کبھی باہر ہوتی ہیں مسجد حرم سے باہر، کبھی یہ ابھی جو یہ میں جہاں پہ ہوں مسجد عائشہ، کبھی کبھار آپ کو یہاں بھی بھیجیں گے، کبھی ادھر عرفات میں کا میدان جو ہے وہاں پر مسجد نمرہ ہے، وہاں پر بھی آپ کی ڈپٹی ہوگی۔ مطلب یہ چینج ہوتے رہتا ہے، لیکن زیادہ تر جو ہے حرم شریف میں ہوتی ہیں۔ تو آپ کی یہ ڈپٹی ہوگی، 8 گھنٹے کی ڈپٹی ہے، اس میں اوور ٹائم نہیں ہے، اور آپ کو جو سیلری ملے گی وہ 400 ریال ہے، 400 ریال، 300 ریال آپ کی جو ہے وہ پلس کھانے کی ہیں، لیکن وہ ریال کی شکل میں نہیں ملتی، وہ آپ کو کھانا دیتا ہے 300 ریال کی، پیسے پھر بھی نہیں دیتے۔ یہ لوگ جو آپ کو کہتے ہیں نا کہ 300 ریال پلس ہوں گے تو پھر تو 700 ریال ہوگی، نہیں، وہ کہہ رہتے کہ نہیں، یہ پیسے ہمیں نہیں ملتے، ہمیں صرف یہ جو 300 کا پلس کہہ رہے ہیں اس کا صرف کھانا ہے۔ یہاں پر ہمیں رہائش دیتی ہیں، ٹرانسپورٹ دیتی ہیں، اور ساتھ ساتھ جو ہے یہ 300 ریال میں جو کھانا ہے وہ دیتی ہیں۔ دوسری یہ ہے کہ اگر آپ ثواب کی نیت سے یہاں آنا چاہتے ہو، ثواب کی نیت سے، تو آپ ضرور آئے، لیکن اگر آپ پیسے کمانے کی نیت سے آتے ہو ادھر تو بالکل مت آیا کرے، یہاں پر آپ پیسے بالکل نہیں کما سکتے، کیونکہ 400 ریال کی سیلری ہے، کچھ بھی نہیں ہے، اس میں آپ کی ٹکٹ بھی ہوگی، وہ واپسی کا خود لیں گے، تو یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ باقی آپ جو ہیں جو کہتے ہیں کہ خادمین کو یہاں پر لوگ پیسے دیتے ہیں، پہلے یہ بھی تھا، لیکن اب وہ کہہ رہے تھے کہ اس پر بھی پابندی لگائی۔ جمعہ کی نماز میں یہ خطبہ جو خطبے مسجد حرم کے خطبے اور مسجد نمرہ میں حج کے دوران جو خطبہ پڑھائی جاتی ہیں، اسی میں باقاعدہ یہ اعلان ہوتا ہے کہ خادمین حج جو ہیں نہیں، یہ جو خدام ہیں ان کو آپ پیسے مت دے دو، یعنی ان کے ساتھ یہ جو آپ سبیل وغیرہ دیتے ہو یہ ان کو مت دو۔ تو یہ پیسے بھی لوگ تو پھر بھی دیتے ہیں، لیکن حکومت کی طرف سے پابندی لگ گئی۔ ہمارے اگر ہم یہاں پر کسی حاجی کو سلام بھی نہیں کر سکتے، مطلب وہ منہ سے تو کر سکتے ہیں لیکن ہاتھ نہیں ملا سکتے، اور اگر ہم کسی جگہ پر یہ لوگ جو ہیں کبھی کبھار سبیل تقسیم ہوتے ہیں، پیسے لوگ دیتے ہیں خیرات، تو بہت سارے لوگ جمع ہوتے ہیں، کہتے ہیں ہم اس میں بھی نہیں جا سکتے۔ اگر کوئی خدام اسی میں چلا گیا اور پیسے لینے کے دوران یہ ہمارے پیچھے جاسوس ہوتے ہیں، انہوں نے ہماری تصویر کھینچ دیا، تو پھر جو ہے ہمارا خروج بھی ہو سکتا ہے، ہمارا جو 8 لاکھ 9 لاکھ ویزا ہے وہ بھی ختم ہو سکتا ہے اور بڑا نقصان ہو سکتا ہے۔ تو اس وجہ سے احتیاط بہت ضرور ہم کرتے ہیں، بس ایسے راستے میں کسی نے دیا چپکے سے وہ لیتے ہیں، باقی ہم آزادانہ طور پر کسی سے پیسے وغیرہ نہیں لے سکتے، وہ بھی بہت احتیاط سے لیتے ہیں جو ہمیں دیتے ہیں۔ تو یہ انفارمیشن تھا۔ ہاں، دوسری انفارمیشن یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم وہاں جا کر حج بھی کریں گے، حج کی سعادت مل جائے گی، کہتے وہ بھی آپ نہیں، حج کی سعادت بھی آپ کو نہیں مل سکتی، وہ بھی پابندی ہے۔ اگر کسی نے چپکے سے اپنی وردی چینج کر دیا اور حج کیا
تو اس کی خروج تو لازمی ہے، خروج بھی ہو سکتی ہیں اور جیل بھی ہو سکتی ہے، اور ساتھ ساتھ اس سے انگلیاں لگا کر جو 10 انگلیاں لگاتے ہیں سرخ، اور پھر جو ہے ہمیشہ کے لیے وہ سعودی عرب پر بند ہو جاتا ہے، تو یہ بھی خدشہ ہوتا ہے، تو آپ کو یہ سہولت بھی نہیں مل سکتی حج کے دوران۔ تو یہ انفارمیشن تھا بہت سارے دوستوں کی ریکویسٹ پر کہ ہمیں ویزے دے دے ویزے، تو یہ ویزوں کا بارے میں انفارمیشن ہے۔ کسی ساتھی نے پھر بھی خواہش ہے اور ثواب کی نیت سے آنا چاہتے ہیں، آ جائیے، لیکن پیسے کی نیت سے مت آئے۔ باقی بہت زبردست یہ لوپ ہیں، دیکھ سکتے ہو، بہت باہر ممالک سے، یہ دیکھو یہ انڈونیشین سے گروپ آئی ہوئے ہیں، بہت سارے ادھر لوگ آتے ہیں، خوبصورت مناظر ہوتی ہیں لیکن پیسے کمانے کی نہیں، ثواب کی نیت سے آئے، یہاں پر خوب ثواب کمائے، 1 سال 2 سال آپ پھر جائے اور خود پاکستان میں جو یا جس بھی کنٹری سے آپ ہو وہاں اپنا کاروبار کر لے۔ نیکسٹ ویڈیو ملیں گے انشاءاللہ، تب تک کے لیے اپنے بھائی کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔